باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ اسلام آن لائن میں حافظ محمد عمران آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ کل ہم نے عالم ارواح کے حوالے سے بات کی تھی، عالم برزخ کے معاملے میں آج بات کریں گے کہ یہاں پر لوگوں کے ذہن میں جو سوالات اس حوالے سے ہیں وہ کیا ہیں، لوگ اگر اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، اور جو چیز ان کے دیکھنے میں نہیں ہے اس بارے میں ہمیں کیا ملتا ہے قرآن و حدیث سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے۔ اور اگر آپ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر سورہ کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کو، تو پھر یقینی طور پر بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن سے بالکل کھل جائیں گی۔ اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمایا جناب ڈاکٹر علی قاضی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زریاب ہاشمی صاحب۔ زریاب صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا کہ آپ نے دوبارہ اس قابل سمجھا مجھے، بہت بہت نوازش۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کچھ ہی دیر میں ہمیں الحاج مرغوب احمد حمدانی صاحب بھی جوائن کریں گے، پروگرام کا وہ حصہ ہوں گے، اور ان کی بہترین آواز میں جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا عالم برزخ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برزخ کا جو بنیادی لفظی مطلب ہے وہ ہوتا ہے پردہ۔ پردہ ہمیشہ دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے۔ دو کو الگ کرنے کے لیے پردے کا مقصد یہ ہے، لٹکایا ہی پردہ اس لیے جاتا ہے کہ دو چیزوں کو الگ کر دیا جائے تاکہ ایک کی براہ راست دوسرے تک رسائی نہ ہو، وہ پردہ درمیان میں آتا ہے۔ تو برزخ دنیا کی آخرت کے درمیان ایک پردہ ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، کہ انسان اب دنیا سے منتقل ہو گیا، ٹھیک، تو اب وہ جس اگلے دور میں اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اچھا، دو تین بڑی بنیادی اور اساسی باتیں ہیں جو برزخ کے حوالے سے سمجھنی ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جو پہلی بنیادی بحث آئے گی، جو ہم نے جس کی وجہ سے یہ موضوع رکھا، وہ یہ ہے کہ برزخ میں انسان مر جاتا ہے، روح کا اس سے تعلق ہے کہ نہیں؟ چونکہ روح، جس طرح کل زریاب صاحب فرما رہے تھے نا، درست بات ہے کہ جب تک برزخ کو ڈسکس نہیں کریں گے، روح کا حوالہ میں روح کس کس عالم میں پھرتی ہے اور اس کے کیا متعلقات ہیں وہ طے ہی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اب ذہن میں رکھ لیجئے کہ برزخ میں بھی، حالانکہ آپ مرنے کے بعد دفن ہوتے ہیں، برزخ میں جاتے ہیں قبر میں، لیکن آپ کا روح سے تعلق کٹتا نہیں ہے، روح سے تعلق ہوتا ہے۔ تو پہلی بنیادی اساسی چیز ہے، روح سے انسان کے 5 نوعیت کے تعلق ہیں۔ پہلا تعلق ہوتا ہے جب وہ بچہ رحم مادر میں ہے، اور حدیث بتاتی ہے کہ 120 دن کے بعد حضور نے فرمایا اس میں اللہ اپنی روح پھونک دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک تعلق اس بندے کا روح سے قائم ہو گیا، یہ ایک جہت ہے تعلق کی۔ پھر جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روح اس کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن یہ تعلق کی نوعیت بہت مختلف ہے پچھلے تعلق سے۔ ٹھیک۔ پھر تیسری چیز، جب بندہ مرتا ہے تو روح نکل جاتی ہے اور پردے میں چلا جاتا ہے، جب قبر میں جاتا ہے تو اس وقت بھی روح کا ایک تعلق قائم ہوتا ہے، لیکن اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے اس دنیا سے تعلق کی۔ پھر اس کے بعد جب آپ میدان محشر میں ہوں گے
پھر تیسری اس کے بعد جب انسان زندہ ہے لیکن سوتا ہے تو اس وقت روح کا انسان سے تعلق ہوتا ہے لیکن وہ بالکل ایک نیا تعلق ہے. اور جب آپ اس قبر سے اٹھ کے جنت دوزخ میں جائیں گے اپنے اپنے نتائج بھگت لیں گے اس وقت بھی روح کا انسان سے تعلق ہوگا اور وہ تعلق بالکل مختلف نوعیت کا ہوگا. تو گویا یہ 5 تعلق ہیں جو اساسی بات. دوسری بات، اس دنیا میں آپ موجود ہیں اس جسم کے ساتھ اور روح اس کے اندر ہے. احکام جسم پر وارد ہوتے ہیں اور روح تابع ہے جسم کی. روح تابع ہے جسم کے احکام جسم پر وارد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وضو روح نے نہیں کرنا، جسم نے کرنا ہے. غسل جسم نے کرنا ہے. احکام جسم پر وارد ہوتے ہیں اور روح اس کے تابع ہے. برزخ میں یہ معاملہ الٹ ہو جاتا ہے کہ احکام روح پر وارد ہوتے ہیں اور جسم اس کے تابع ہو جاتا ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جس طرح ہم یہاں پر کچھ کرتے ہیں تو روح اس سے خارج نہیں ہو سکتی، جس طرح روح جسم کے تابع ہے اسی طرح برزخ میں جسم روح کے تابع ہے. یہ تعلق کبھی نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ کیونکہ روح اور جسم کا تعلق یہ بنیاد ہے شعور اور احساس جواب دہی کی. یہ بنیاد ہے شعور اور جواب دہی کی. اب ہر دور میں جس نوعیت کا شعور درکار ہے، اب ماں کے پیٹ میں کس نوعیت کا شعور درکار ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. جب اس دنیا میں آیا انسان عالم شہادت میں اور اس کی بنیاد پہ اگلے معاملے تو یہاں کس درجے کا شعور درکار ہے، تو تعلق روح کا اس نوعیت کا ہوتا ہے. برزخ میں انسان نے بھگتنا ہے، کرنا نہیں ہے، تو وہاں اس احساس کو وارد کرنے کے لیے جس نوعیت کا شعور درکار ہے وہاں پر وہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب نیند میں انسان ہوتا ہے نہ وہ مردہ ہے، لیکن حدیث میں النوم اخو الموت، نیند جو ہے وہ موت کی سکی بہن ہے، لیکن نہ وہ مردہ ہوتا ہے کلیتاً نہ وہ کلیتاً زندہ ہوتا ہے. آپ زندہ بیٹھے ہوں اور سانپ آپ کی طرف آئے تو آپ کیا ریئیکٹ کریں گے؟ آپ مردہ ہوتے ہیں تو آپ کے سوئے ہوتے ہیں تو اوپر بھی آ جاتا ہے، لیکن آپ مردہ بھی نہیں ہیں. مطلب یہ کہ روح کا تعلق مختلف ہو گیا آپ سے. تو گویا یہ جو روح کا مختلف تعلق ہے یہ بنا حیات، بنا شعور اور بنا احساس ہے. بنا احساس ہے. ذرا آپ سب مزید آگے اگر بڑھاتے ہیں، جیسے کہ برزخ کے بارے میں ابھی تفصیل سے بیان فرمایا اور چند بنیادی چیزوں کا بھی ذکر اور حوالہ دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، آپ کس طریقے سے اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اس گفتگو کو؟ بہت خوبصورت طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے یہ سارا کچھ ایکسپلین کیا. میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں آگے بڑھانے سے پہلے اور پیچھے لے کے جانا چاہوں گا اس بات کو. ٹھیک. وہ اس لیے کیونکہ اتنا خوبصورت نقطہ نظر بیان کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ اس کا پری ٹیکسٹ مجھے لگا ہے کہ بتانا واجب ہو جائے گا تاکہ اس کی خوبصورتی اور نمایاں ہو جائے سننے والوں کو. عالم ارواح میں جب ہم لوگ ارواح کی صورت میں، روحوں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں تو اس وقت یہ دنیا کے سارے مناظر ہمارے سامنے اسی طرح درپیش ہوتے ہیں جیسے کہ ہم لوگوں ریلیٹ کرنے کے لیے میں بتاؤں کہ اگر جیسے ہم نے کوئی چیز دیکھ رکھی ہو، کوئی ٹیلی ویژن پہ ہم کوئی پروگرام دیکھتے ہیں، کچھ چیز دیکھتے ہیں اور ہمارے سامنے وہ چل رہی ہوتی ہے، اسی طرح آدم علیہ السلام کی دنیا میں آمد اور یہاں سے سارے جو سلسلے پھر بنی نوع انسان کو درپیش ہوئے وہ ہم عالم ارواح میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو مچ سو کہ ان معاملات کو ہم طے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کب آنا ہے، کیسے آنا ہے، کیا کرنا ہے. ہمارے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے اس ٹائم. ہم نے وہ سارے میثاق، اپنے کانٹریکٹس، اپنے ساری چیزیں طے کر کے اترنا ہوتا ہے دنیا میں کہ ہم نے اس پورے گریٹر فریم ورک آف دی لارڈ آلمائٹی کے، اللہ کے اتنے خوبصورت فریم ورک میں ہم نے کیا کیا نمایاں کردار ادا کرنے ہیں. ہم وہاں پہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہوتے، ہم بہت بڑی ہستی ہوتے ہیں اور ہم بہت بڑے بڑے دعوے کر کے یہاں پہ دنیا میں اترتے ہیں. اور برزخ کا جو فیز ہے وہ اس کی پروجیکشن ہے، یعنی کہ اگر جیسے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں اور پھر جس کو میں نے زندگی دینی ہوتی ہے اس کی روح واپس لوٹاتا ہوں، جس کو زندگی نہیں دینی ہوتی اس کی روح میں واپس نہیں لوٹاتا. اس کو موت صغریٰ اس لیے کہتے ہیں. تو جیسے ہم اس عالم اسباب میں دنیا میں سوتے ہیں تو ہماری روح واپس جا کے تجدید عہد کرتی ہے، اس سچویشن کو دوبارہ سے ریلیٹ کرتی ہے، عالم ارواح میں دوبارہ سے ان روحوں سے انٹریکٹ کرتی ہے کہ دنیا میں ہم اپنے مقصد سے دور ہوتے جا رہے ہیں. انسان اس ہمارے تمام سائنس کو دیکھ کے سمجھ نہیں پا رہا کہ ہم نے کتنا بڑا تہیہ کر کے اترے ہوئے ہیں. تو وہ آپس میں ان لوگوں سے دوبارہ جا کے ملتی ہے اور ان لوگوں کو دوبارہ سے خواب کی صورت میں سائنس تک دیتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے ری یونائٹ ہو جائیں تاکہ برزخ میں جب ہم انٹر ہوں تو ہم سرخرو انٹر ہوں اور محشر کے دروازے ہم پہ بہت کشادہ انداز میں کھلیں. اب یہ جو
یعنی اب عالم ارواح کو اور عالم اسباب کو اور عالم برزخ کو ہم جدا کر ہی نہیں سکتے. جو شعور والے ہیں وہ جدا، ان کو یہ سمجھ میں آ چکی ہے کہ یہ جو دنیا کی ہماری جسد خاکی کا آپس میں کوارڈینیشن ہے، جیسے کتنی خوبصورتی سے قادری صاحب نے کہا کہ یہ جو جسم کے تابع ہو جاتی ہے روح، وہ بڑی ہی خوبصورت انہوں نے یہ ڈسکرپشن دے دی ہے کہ روح کانپ اٹھتی ہے جب انسان اس کو تابع کر کے ایسے رستے پہ جاتا ہے جس رستے کا ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے. روح اس ٹائم تڑپ رہی ہوتی ہے کہ میں اس کو کس طریقے سے سمجھاؤں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول تو اختیار تو دے دیا، لیکن یہ مجھے کس رخ میں لے کے جا رہا ہے، یہ رسوا ہوگا مجھے تو سب معلوم ہے کہ یہ کیا وعدہ کیا تھا، سب کچھ اس کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی. جب اللہ تعالیٰ سائن دے رہا ہے، قرآن پاک کھول کے دلائل سامنے رکھ رہا ہے، یہ کیوں نہیں سمجھ رہا اس بات کو. تو یہ جو عالم ارواح کا جو فیز ہے، اس میں ہم نے یہ ساری کمٹمنٹس کی ہوتی ہیں. یہ نصیب کا جو فیکٹر ہے جس میں ہم نے شاپنگ کارٹ باقاعدہ ایک رکھی ہوتی ہے، جس میں ہم نصیب میں مشکلات اور پریشانیاں لیتے ہیں، کیونکہ اس مشکلات کی وجہ سے ہی ہم اللہ کے قریب دنیا میں آتے ہیں. اور یہ ثابت ہے جب ہم مشکل میں آتے ہیں تب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے قرآن پاک میں، وہ بھی یہ جو پورا کانسیپٹ ہے، یہ ہے ہی اس لیے کہ ہم نے اپنے برزخ میں انٹر ہونے سے پہلے اپنے آپ کو اپنے روح کے اس وعدے کے ساتھ کوئنسائڈ کرنا ہے، کوہرنٹ کرنا ہے، تب ہم برزخ میں سرخرو ہو کے آئیں گے. اور میں یہ ایک چیز یہاں پہ اور ایڈ کر دوں کہ پھر برزخ میں اللہ تعالیٰ ان سرخرو روحوں سے دوبارہ پوچھتے کہ وہ جو اقبال نے کیا خوبصورت کہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر ایک نہیں، ہر تقدیر جب تقدیر کا فیصلہ ہوگا اور ہم اس قابل ہوں گے، خدا ہم سے پوچھے گا کہ بتا تو واپس جانا چاہتا ہے، تجھے کوئی ٹاسک دوں، تجھے کوئی کام دوں، تجھے اگلے ساتوں ارد میں کہاں پہ پلیس کروں. یہ اس کو اللہ تعالیٰ یہ شرف بخشتے ہیں. یہ اقبال نے کیا خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ جس نے اپنے ارواح کے عہد کی تجدید اسباب میں کر لی، وہ برزخ میں اپنی تقدیر تک ڈکٹیٹ کرواتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے اب یہ چاہیے، مجھے اب آپ ایسا ٹاسک دیں، مجھے اب اس قابل رکھیں، مجھے اب وہ بنائیں جو آپ چاہتے ہیں، مجھے وہ تصور پہ اپنے ڈھالیں جس تصور پہ آپ نے مجھے تخلیق کیا تھا. میں نے سرخر ہو کے دکھایا کہ میں آپ کے ان بندوں میں شامل ہوں. یہ اتنی خوبصورت سی جرنی ہے ایک مومن کی، جب جو ارواح سے چلتا ہے اور برزخ میں باقاعدہ ایک پروٹوکول کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر وہ ہر تقدیر کے فیصلے سے پہلے اللہ سے ڈائلاگ کرتا ہے. اچھا زریاب صاحب، ایک اور چیز ہے کہ جب ہم آج یہ بات ہو رہی ہے اسی حوالے سے، تو لوگ کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے، کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ شاید کہ جو چونکہ پردہ ہے، جیسے ابھی قادری صاحب نے بتایا، تو قبر کے بارے میں لوگ یہ عذاب تو ہونا ہی نہیں ہے کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ تو ہونا ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے کیا ہمیں قرآن و سنت سے رہنمائی ملتی ہے، اور جب اس برزخ کا ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں؟ جی یہ بڑا خوبصورت سوال ہے، بڑا پرٹیننٹ سوال ہے اس ٹاپک سے، برزخ سے. دیکھیں برزخ جو ہے نا وہ ہر شخص کے لیے مختلف ہے. مطلب جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں ذکر کیا نا کہ یہ جلتا رہے گا، دیکھتا رہے گا عذاب. اب یہ تو صرف اس لیے قرآن میں ذکر آ گیا ہے میرے اندازے میں تاکہ وہ شکوک و شبہات دور ہو جائیں کسی کے بھی کہ قبر کا عذاب ہے کہ نہیں. قبر کا عذاب تو واجب ہے اس کے اوپر جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا کہ وہ قبر میں عذاب دیکھے گا. یہی برزخ ہے اس کی برزخ ہی یہ ہے کہ اس کا عذاب اس کے قبر سے شروع ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ جب یہ اوپر میں ان کو بلاؤں گا تو یہ تڑپیں گے اور دعا کریں گے کہ واپس بھیجو، اور میں اس وقت برزخ کی ایک دیوار تعینات کر دوں گا اور میں نہیں جانے دوں. اب یہ جو فیز ہے کسی کی برزخ، شہید کی برزخ ایسے ہے کہ بدر میں صحابی کو نیزہ لگ رہا ہے اور ابھی اس کی موت واقع نہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے جنت نظر آ گئی. ساتھ کھڑے صحابی رش کر رہے ہیں کہ مجھے کب نیزہ لگے گا، میں کب یہ جنت دیکھ سکوں گا. ایک شہید کی برزخ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے کہ وہ ابھی اس موت واقع نہیں ہوئی اس کی اور اس کو جنت دکھائی دے رہی ہے. اس کی تو انٹری ہی ڈائریکٹ جنت میں چلی گئی. اور اگر کوئی خدا نخواستہ فرعون صفت ہے تو اس کو قبر سے
اس عذاب اس کا شروع ہو گیا، اس کی برزخ تب تک ہے جب تک حشر کا میدان سجدہ نہیں ہے. مطلب ویسے یہ آپ اس کے یہ ہے کہ اس کے لیے قبر سے ہی شروع ہو جائے گا. اگر کوئی جس کا بھی آپ نے نام لیا اس صفات کا حامل ہے، اللہ معاف کرے، تو اس کے لیے وہیں سے شروع ہے. وہیں سے شروع ہے. آقا علیہ السلام کی حدیث میں مبارکہ ہے کہ جب قبر میں فرشتے آئیں گے تو وہ دو طریقے سے آئیں گے، ایک نیک لوگوں کا ذکر ہے اور ایک بد لوگوں کا ذکر ہے. نیک لوگوں کے لیے فرشتوں کی قطار ہوگی اور سفید روشنیاں ہوں گی اور ایسے باغات ہوں گے، وہ قبر نہیں رہے گی، وہ ایک ایسا کوئی پورٹل کھل جائے گا کہ جس میں اس کو کوئی دور دور وسیع جو ہے باغات تک دکھائی دیں گے اس کو، کہ اس کو تو بڑے عزت احترام سے لینے کے لیے آئیں گے فرشتے اور نام لے کے بلائیں گے کہ رب کا مجاہد آ گیا. اور جو خدا نہ خواستہ کسی غلط رستے سے موت کو چکھ لیتا ہے، اس کو اتنی تنگی سے، اتنے پریشان کن وہ حدیث جو ہے وہ ڈسکرپشن ایسی خطرناک ڈسکرپشن ہے کہ اس میں فرشتوں کا جو بیہیویئر اور اپیرنس ہے وہ تک بڑی خطرناک دکھائی گئی ہے. وہ اس کی ڈیٹیل سے قطع نظر، مقصد یہ ہے کہ یہ بہت کلیئر آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اس میں کوئی دوسری مطلب رائے بہت شک کلیئر نہیں. آئیڈینٹیفیکیشن ہے. اس پہ مزید بات آگے بڑھاتے ہیں. ہمیں جوائن کر چکے ہیں الحاج حافظ محروب حمدانی صاحب. السلام علیکم حمدانی صاحب. حاج صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے اور آپ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ذرا آپ صاحب. السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم. جی حسن سہیل بٹ لاہور سے. جی فرمائیے. فرسٹلی میرا کوشچن ریسپیکٹڈ اسکالر سے ہے، اسپیسیفکلی ذریعہ بھائی سے ہے. واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ہوا اینڈ یشا؟ دونوں کا مطلب دیکھا جائے تو بنتا ہے ول یا ڈیزائر. اور جو ہوا ہے قرآن میں سورہ فرقان میں آیت نمبر 43 میں مینشنڈ ہے کہ اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہوا ہے. یہ ہوا کا ورڈ اسپیسیفکلی یوز ہوا ہوا ہے سورہ فرقان میں. سیکنڈ میں پیرلل میں اگر ہم دیکھیں تو جیسے ہے قرآن میں سورہ شورا میں یخلق ما یشاء، ہی کریٹس اکارڈنگ ٹو ہز ول. تو کیا ہم یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ہوا از ایسوسیٹیڈ ود نفس اور یشاء کو ہم اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ایڈیشنل کوشچن یہ ہے کہ عالم ارواح میں ہم لوگ کی ڈیزائر تھی کہ ہم دنیا میں آ کے اللہ کا مقصد پورا کریں گے. دنیا میں بھی ہمارے ڈیزائرز ہیں، لائک مٹیریلسٹک ڈیزائرز ہیں. تو جنت میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم لوگ جو بھی ہم سوچیں گے اللہ تعالیٰ وہ خواہش پوری کرے گا. تو کیا اٹ مینس کہ جنت میں ڈیزائرز ختم ہو جائے گی؟ اگر ساری خواہش پوری ہو رہی ہے ہماری تو ڈیزائر ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. آپ کے سوال کا دو حصے ہیں آپ کے. میرا خیال یہ ہوا نہیں، ہوا کا لفظ ہوگا جو ہے نا. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھ لیں انہوں نے ذریعہ بھائی کا کہا تھا، اگر آپ کریں پھر ذرا دو حصے ہیں سوالات کے. دیکھیں یہ تقسیم، یہ جو لفظ ہے ہوا جس کو خواہشات نفسانی کے ضمن میں یہ آیا ہے، اور انشاء جو ہے یہ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت بھی پڑھی پائی نہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے لیے. تو یہ خصوصیت نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ بھی لفظ آیا اور بندے کے لیے. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے ایمان لے آئے، جو چاہتا ہے کر. تو یہ دونوں الگ الگ مختلف اصطلاحات ہیں. لیکن جو ہوا کا لفظ ہے اس میں وہ لفظ پست ہے اپنے معنی اور مفہوم میں. اس میں خواہشات نفس کے اندر جو اس کا اسفل پہلو ہے، جو گھٹیا پہلو ہے خواہشات کے اندر، جو اس کا یعنی سمجھ لیں کہ جس کے اندر نفسانی خواہشات کے اندر نفسانیت کا غلبہ ہو، وہ والا پہلو ہے جو ہوا کے اندر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ لفظ خاص ہے خواہش نفسانی کے لیے. یہ قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، بلکہ امام نووی نے اور جو محدثین ہیں انہوں نے جو اپنی کتب میں مثلا ریاض الصالحین میں ابواب باندھے تو انہوں نے ابواب میں باندھے کہ خواہش نفس ہوا کا لفظ ہے. خواہش نفس کو ضبط کرنے کے طریقے جو حدیث اور قرآن کے اندر آئی. تو یہ مخصوص ہے. لیکن جو انشاء ہے وہ مخصوص نہیں ہے، وہ اللہ اور بندے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہوا اللہ کے لیے نہیں استعمال ہوتا، وہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ تھی. دوسرا سوال اس میں کون سا تھا بھلا؟ دوسرا سوال انہوں نے کہا تھا کہ جنت میں ایسا ہی ہے. جی ذریعہ صاحب آپ کو سنائی دیا ہے؟ جی ہاں جی. دوسرا سوال یہ جنت کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات کی تھی میرے پاس. جی دوسرا سوال ان کا تھا کہ ابلیس کا کوئی ذکر. نہیں، انہوں نے یہ کہا تھا میرا خیال ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہماری خواہشات تو چونکہ جب ساری پوری ہونی شروع وہ سب خواہشات کے جنت میں جو چاہیں گے خواہشات ختم ہو خواہشات. دیکھیں یہ ایک بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بڑی لطیف بات ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورہ ملک میں، ٹھیک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اب بڑا زبردست ربط ہے. پہلے وہ کہہ رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک،
اب یہ ملک میں یہاں کا ملک اور حاکمیت بھی شامل ہے، علاقے بھی. ٹھیک ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، جو ہر شے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، کمزور نہیں ہے. وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ ہے بنیادی امتحان. یعنی خلق الموت والحیات، یہ موت ہے اور یہ حیات ہے. اور لیبلوکم ایکم، اس کے درمیان جو دورانیہ ہے، یہ آزمائش طے کرے گی کہ کون ایبل ہے فار دا جنہ، کون ڈس ایبل ہے فار دا جنہ، کون کوالیفائی کرتا ہے اور کون ڈسکوالیفائی. دیکھیں اللہ نے ایک گھر بنایا، وہ امن کا گھر ہے، سکون کا گھر ہے. اللہ کو مہذب لوگ چاہیے وہاں داخل کرنے کے لیے، جن کے اخلاق میں بھی تہذیب ہو، جن کے فکر بھی بڑی معتدل اور مہذب، جن کو دشمنی کے آداب بھی آتی ہوں اور دوستی کے آداب بھی آتی ہوں، جن کو حقوق و فرائض کا بھی پاس ہو، جن کے اندر حیا، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیا دین کی بنیاد ہے اور بنیادی شعبوں میں سے، جس کے اندر یہ چیز ہو. تو یہ کریکٹرسٹکس ہیں جس کی بنیاد پہ اللہ ایک مہذب مومن کے ایمان کا امتحان کر کے طے کرتا ہے اس نے وہاں پہ جانا ہے. اچھا، اب جو ہے ہی تہذیب یافتہ، جس کا نفس اتنا تہذیب یافتہ ہے اور جس نے یہاں پہ اتنا اپنے آپ کو منظم کر لیا ہے، وہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ وہاں جو جو چاہے وہ کرے. اب دیکھیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، خدا کے تیرے محکوم بندوں کی، زریاب بھائی اقبال نے کہا تھا، تیرے محکوم بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے کی پابندی، مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی. تو لہٰذا اللہ ایک پابندی لگاتا ہے. حضور نے فرمایا، اللہ نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے ترغیب و ترہیب میں، حضور نے فرمایا اللہ بندے پر دو خوف اکٹھے نہیں کرتا. جو دنیا میں اللہ کے خوف سے رہے گا وہ آخرت میں اللہ کے خوف سے بری ہوگا، امن میں ہوگا. اور جو دنیا میں اللہ کے خوف سے بری ہوگا وہ آخرت میں اللہ کے خوف میں ہوگا. تو یہ ہم نے چوز کرنا ہے کہ آپ نے کس راستے پر جانا ہے. جی ذرا آپ صاحب. دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی انہوں نے. مجھے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آئی جو حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی میں اب اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت ڈائلیکٹ آتا ہے. جب حدیث قدسی آتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اولیاء کو برا مت بولو، میرے اولیاء سے کے بارے میں برا مت بولو ورنہ میں تم سے جنگ میں اتر آؤں گا. اعلان جنگ کر دوں گا. واہ 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 واہ. یعنی یہ کون سی جنگ ہے جو آج تک ہم نے صفحہ ہستی پہ کسی ہسٹری میں نہیں دیکھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتر آئیں گے. یہ وہ جنگ ہے کہ میں تم سے جنگ میں اتر آؤں گا اگر تم نے میرے اولیاء کو برا بولا. کیونکہ اولیاء میرے وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہش میری خواہش کے اوپر قربان کر دیتے ہیں. وہ ویسے بن جاتے ہیں جیسے میری خواہش ہوتی ہے. پھر وہ نہیں بولتے، وہ میں بول رہا ہوتا. کیا بات. وہ نہیں سنتے، وہ میں سن رہا ہوتا ہوں. کیا خوب تعبیر ہے. ہاتھ نہیں ہے وہ میرے. اور سب سے خطرناک بات میں آپ کو جو بتاتا ہوں اس حدیث کی، اور یہ وہ جو جنہوں نے سوال پوچھا وہ آئی ہوپ کہ وہ غور سے سنیں. اس کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں پہلے کیا بتا رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، وہ بول رہا ہے تو میں بول رہا ہوں، وہ سن رہا ہے تو میں سن رہا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس حدیث قدسی میں کہ اس کو موت پسند نہیں ہے. سمجھیے گا، یہ بڑا باریک نقطے پہ لے کے جا رہا ہوں. اس کو موت پسند نہیں ہے. کیوں؟ یہ اب میں آپ کو ایکسپلینیشن دے رہا ہوں اس کی. کیونکہ جب ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں، زبان اللہ کی زبان ہے، تو احساس بھی اللہ کا احساس ہے. وہ چاہ نہیں رہا کہ اللہ موت کا ذائقہ چکھے. آپ سمجھیے گا میری بات، بڑے خطرناک نقطے پہ لے کے جا رہا ہوں. وہ جو کچھ محسوس کر رہا ہے وہ رب محسوس کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ موت سے دور رہ رہا ہے، اس کو موت بالکل پسند نہیں ہے. پھر بھی وہ موت اس نے چکھنی ہے. تو میں اس کو جب موت دیتا ہوں تو یہ سوچ کے کہ میرے اس ولی کو، میرے اس دوست کو یہ ذائقہ وہ مجھے نہیں دینا چاہ رہا، اور وہ پھر بھی لینا ہے اس نے وہ ذائقہ. اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے. جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی مرضی بنا دیتا ہے، اللہ کی رضا بنا دیتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں صرف وہ میرا بولنا چالنا سب کچھ اللہ کی مرضی پہ ہوگا، تو وہ چلتی پھرتی اللہ کی رضا ہوتا ہے. اس اللہ کی رضا میں پھر وہ سب ذائقے وہ دے رہا ہوتا ہے، وہ سب چیزیں اللہ کے فیصلے کے مطابق لے رہا ہوتا ہے. پھر کیا جنت، تو کیا جہنم، تو کیا حساب، تو کیا برزخ. وہ تو اس درجے پہ آ جاتا ہے جس درجے پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ میں ہوں. یہ حدیث قدسی ہے، اور یہ سیاہ ستر کی صحیح حدیث قدسی، اور اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اس کے اوپر اگر سوال سمجھنے والے کچھ سوال کا جواب سمجھ آ جائے کہ آپ نے جب اپنے آپ کو اپنا آپ سمجھنا چھوڑ دیا،
رب کا سمجھ لیا اور آپ نے کہا اب یہ میرا جسد خاکی وہی کچھ کرے گا جو میرا رب کہے گا، تو اس کے بعد آپ جنت دوزخ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بے معنی ہو جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں میں رب کی رضا ہو گیا ہوں. پھر آپ کا نفس بھی رب کی رضا ہے، آپ کی روح بھی رب کی رضا ہے، آپ کا جسد بھی رب کی رضا ہے. یہ تینوں فورسز لے کے آپ اللہ تعالیٰ کے وہ مجاہد بن کے دنیا میں اترتے ہیں جو کر رہا ہوتا ہے وہ رب کروا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ اس وقت جی. کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں جی؟ وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. میرا نام جویریہ ہے، میں نیو جرسی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. ایکچولی جو ابھی حدیث قدسی کی جو بات ہوئی ہے اس سے شاید کنیکشن بن سکتا ہے. ویری انٹاکسیکیٹنگ آنسر. دا کوشچن از کہ جو سابقون ہے یہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، جن پہ ابھی ولیوں کا بھی ذکر ہوا ہے، سو ارواحیں آپ کے خواب میں آتی ہیں، آپ کو اشارے دیتی ہیں، آپ کو سمجھاتی ہیں، اور پھر آپ اس کانسیپٹ کے ساتھ برزخ میں داخل ہوتے ہیں. بٹ کانسیپٹ آف فیض جو ہے، جو یہ بزرگان ہیں جو چلے جاتے ہیں، یہ whoever جس کو ہم کہیں گے یہ سابقون ہے، یہ اس ریلم سے یہ فیض کو کس طرح سے ٹرانسفر کرتے ہیں، اور یہ فیض کا کانسیپٹ ہے کیا. لیکن ابھی جو زریاب بھائی نے جو بات کی نا، جو حدیث کی ڈسکرپشن دی ہے پوری، یہ ایکچولی میری تھاٹ پروسیس میں میرے اپنے جس طرح سے میں اس کو پروسیس کر رہی ہوں، یہ مجھے ڈائریکٹلی اس کی کنیکشن ٹورڈز اللہ تعالیٰ بھی دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وٹ آئی ووڈ لائک ٹو انڈرسٹینڈ از کہ ہم فیض کو مادی دنیا میں رہتے ہوئے اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہوتا کیا ہے، اور پلس اس کو تھوڑا سا فزکس اور کوانٹم فزکس کے ساتھ بھی انرجی میٹر کے ساتھ بھی بہت بہت شکریہ. فیض اصل میں ہے کیا جی ڈاکٹر صاحب؟ واہ جی. دیکھیے میں نے جو ایک تھوڑی تمہیدی بات کی تھی نا کہ مختلف انسان کے ادوار میں روح کا تعلق، یہ سوال بنیادی طور پہ اس حصے سے متعلق ہے کہ ایک شخص اب یہاں سے چلا گیا ہے، ظاہری طور پہ دنیا سے چلا گیا، اور ایک شخص دنیا میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کو دنیا سے گئے تھوڑا عرصہ ہوا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کو طویل عرصہ ہوا ہے، کئی 100 سال گزر چکی ہے. تو ہم ایسے بھی تجربات ہم رکھتے ہیں اور کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ جو دنیا میں چلا گیا ہے وہ دنیا میں رہنے والے کی آ کے رہنمائی کرتا ہے. اچھا، ملاقات ہوتی ہے ارواح کی. جب آپ زندہ ہیں تو آپ کو خواب نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ چونکہ آپ کی روح آپ کے پورے تصرف میں اور آپ کے ساتھ چل پھر رہی ہے. تو جب آپ سوتے ہیں تو روح کا تعلق کی نوعیت بدل جاتی ہے. اور جس طرح آیت بھی زریاب بھائی نے پیش کی اور احادیث کے اندر بھی ہے کہ روح آپ کی نکل جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ جن کے موت کا فیصلہ نہیں ہوتا ان کی روح کو لوٹا دیتا ہے. تو جتنی دیر میں وہ نکلی ہوئی ہیں اتنی دیر میں تو وہ ملاقاتوں کے لیے آزاد ہیں. تو اب روح کی فریکوینسیز جب میچ ہوتی ہیں، اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سویا ہوا ہے اس کی روح طالب کس چیز کی ہے. یہاں ایک بڑی زبردست بات، آپ خواب میں جانور بھی دیکھتے ہیں، کتا بھی دیکھتی ہے. تو امام ابن سیرین بہت بڑے اسکالر ہیں اس کے تعبیر رویا کے، وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی روح کو طلب ہوتی ہے خواب میں اس لیول اور اس فریکوینسی کی روح کے ساتھ اس کا ملاقات ہوتا ہے. اور یہ جو آپ بعض اوقات جانور دیکھتے ہیں نا، یہ آپ کی نفسانی کیفیت ہوتی ہے. مثلا آپ کے اندر اگر ہرس ہے تو آپ نے خواب میں بالفرض کتا دیکھ لیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کتے کی روح سے مل کے آئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کی نفسانی کیفیت بتائی جا رہی ہے. مثلا آپ نے سانپ دیکھ لیا، اس کا مطلب ہے آپ سازشی اور لوگوں کو بغیر مقصد کے نقصان پہنچانے والے. تو ایک یہ حصہ ہے. دوسرا حصہ یہ، جب آپ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں دوسروں سے آپ کی ملاقات ہوتی، تو لوگ کئی سال عالم ارواح میں، عالم منامی میں، یعنی خواب کے عالم میں، عالم رویا میں تلمذ کرتے ہیں، اکابرین سے پڑھتے ہیں، فیض کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور یہ ہمیشہ سے ثابت ہے. اب دیکھیے، اس کا خواب ایسی چیز ہے جس کا ہم میں سے ہر بندے کو تجربہ ہے. بالکل ہے تجربہ. اب بتائیں، آپ بعض اوقات جب برا خواب دیکھتے ہیں تو کیا ہمارے اوپر واردات کیسی ہوتی ہیں؟ ہم یوں لگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پر وہ سب کچھ بیتا جا رہا ہے. یہ تو جاگنے کے بعد پتہ لگتا ہے نا کہ وہ ایکچولی نہیں ہو رہا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ روح کے ان فیوزات جو وہ فیض سمجھ لیں نا، کوئی بھی صورت، فیض اچھا یا فیض برا، وہ جس طریقے سے آگے سے فریکوینسی آ رہی ہوتی ہے خواب کی،
جو اس روح پر وارد ہو رہی ہے وہ آپ کے جسم پر کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے. اگر منفی حد تک اثر انداز ہوتی ہے اور آپ اٹھتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں یہ خواب تھا, اسی طرح مثبت حد تک بھی اثر انداز ہوتی ہے. تو جو آپ چیز لیتے ہیں یہ بالکل فیض کی ٹرانسفارمیشن یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے, یہ اسٹیبلش ہے, یہ اسٹیبلشڈ مصدقہ چیز ہے, یہ مصدقہ چیز. اب اس پر میں ایک حدیث پاک بتا دوں, بخاری شریف کی حدیث. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے معراج کی رات کی بات, بہت ساری حدیث علاوہ اس کے. حضور نے فرمایا, اچھا اب آپ بڑا غور طلب بات دیکھیں, میں نے جس طرح کہا کہ روح کا جسم سے تعلق جو ہے یہ نوعیت بدلتا رہتا ہے. اچھا اب جو برزخ میں آپ کی برزخ ہے, یہ صبح ابھی آغاز میں نا ذریعہ بھائی نے ایک بڑی اصولی بات کی تھی, ہر ایک کا برزخ مختلف ہوتا ہے. جو میرا اور آپ کا برزخ ہوگا وہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ان کا برزخ ان کی شان کے لائق. حضور نے فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی شب جا رہا تھا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, ان کی کیفیت بنو شنیعہ, یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا, وہ لمبے قد کے اور گھنگرالے وہ یوں گول گول بالوں والے ہوتے تھے, کرلی بالوں. تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے اس کیفیت میں دیکھا, حالانکہ موسیٰ کو گزرے کتنے 100 سال ہو چکے تھے. فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کو میں نے دیکھا, ان کے ماتھے سے اور بالوں سے یوں پانی ٹپک رہا تھا جس طرح وہ ابھی غسل فرما کے آئے ہوں. تو بتائیں, روح تو غسل نہیں کرتی اور روح پر سے پانی تو نہیں ٹپکتا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا, جس نے ابراہیم کو دیکھنا ہو وہ مجھ محمد کو دیکھ لے, یوں ہمیں مماثلت ہے چہروں کے. سمجھ؟ تو اب دیکھیے, یعنی یہ جو اتصال فیض اور یہ ملاقات تھا, یہ روح کے ساتھ ایک نوعیت ہے, لیکن یہ وجود جسدی کے ساتھ, جس کو عالم مثالی پھر شاہ ولی اللہ کہتے ہیں, یعنی اصل جسم تو ان کے قبور کے اندر ہے, لیکن حضور نے حضرت موسیٰ کو نماز پڑھتے بھی دیکھا مسجد کے اپنی قبر کے اندر. عالم تمام اس پر آسمانوں پر انبیاء سے ملاقاتیں بھی کی. تو پھر ایک اور شکل ہوتی ہے, یہ عالم وجودی, ایک عالم روحی. اور جس طرح یہ آخرت, دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ ہے نا, اسی طرح انسان کے وجود کا بھی ایک برزخ ہے جو اس وجود شہادت اور اس سے پہلے روح کے درمیان ہے, جس کو عالم مثالی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کو عالم. ایک اور کالر لے لیتے ہیں جی, پھر بڑھتے ہیں آگے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ اس وقت. السلام علیکم جی, کون سا محترمہ, کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام. فرمائیے. It's Shumaila. جی جی. My question is from the respected panelist. So in Surah Marij, Allah says the Malaika and Al-Ruh ascends to him. So people take this Al-Ruh as Jibreel alayhi salam, but I beg to differ. My humble research says that Al-Ruh are the chosen souls that ascends to him with Malaika. These Al-Ruhs, they take their tasks directly from Allah like Malaika. So it means that when this ayat was revealed, the chosen souls existed at that time too. The question that arises is that who are these chosen souls? Why do these souls have such trajectory that my soul don't? And is becoming the chosen soul of Allah a choice? Thank you so much. Thank you. بہت شکریہ آپ کا. جی ذریعہ صاحب. سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں حافظ صاحب, ڈاکٹر صاحب اور دوسرے مہمان. یہ کوئی اللہ کی برکت ہے کہ اتنے خطرناک سوال اتنی کم عمر میں یہ بچے کرتے ہیں. صحیح بات ہے. اور اتنی جرت جسارت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت کی ہوئی ہے کہ یہ اس سبجیکٹ کو ٹچ کرتے ہیں جس سبجیکٹ کو علماء جو ہیں ان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں جس سبجیکٹ کو ٹچ کرتے ہوئے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے اس شعور کی طلب کو اسی طرح برقرار رکھے اور کبھی یہ پیاس ٹھنڈی نہ ہونے دے. یہ ایسا شعور ہے کہ یہ بڑھتا رہے. اللہ ان کو اس قابل کرے. اور ایک بات جو پچھلے سوال سے آئی ایم پریٹی شیور ڈاکٹر صاحب کیونکہ ابھی اس کو مزید ایکسپلین کر رہے تھے تو اس میں بہت سی چیزیں, کیونکہ یہ اتنے بڑے بڑے ٹاپکس یہ ماشاءاللہ اتنی کم عمروں میں یہ چھیڑ دیتے ہیں کہ یہ ایک گھنٹے کے پروگرامز کافی نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے. جو انہوں نے فیض کی بات کی, آئی ہوپ کہ قادر صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے بتایا اور وہ جویریہ تک میسیج وہ پہنچ گیا ہے. انہوں نے کہا تھا بیچ میں میٹر فزکس اور اس کا بھی ایڈ کر دے. تو ایک چیز میں خالی یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے گھر میں نا جویریہ اس وقت فیض کی روشنی اور فیض کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کے دل و دماغ میں فیض کی طلب نے سوال آپ کے سوشل میڈیا سے اٹھا کے مین سٹریم میڈیا تک سوال کے یہ رکھ دیا. واہ. اور یہ اس خوشبو کی برکت ہے جو آپ کے خاندان میں کسی بزرگ کی گزری ہے اور کسی کی دعا سے ملی آپ کو کہ یہ فیض آپ
اس کی آپ طالب ہیں، اور یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے سلسلہ، اور یہ پاسٹ میں جاتا ہے اور پھر فیوچر میں جاتا ہے، اور پھر خواب کے تھرو یہ ساری میٹا فزیکل باؤنڈریز کراس کرتا ہے، اور یہ فیض آپ کو مل کے رہے گا، جس سے آپ کو چاہیے اس کا فیض آپ کو ملے گا، یہاں تک کہ جو ارواح دنیا سے جا چکی ہیں، میں بڑی خطرناک بات کرنے لگا ہوں، یہ سمجھیے گا، جو ارواح دنیا سے جا چکی ہیں وہ ارواح بھی واپس آ جاتی ہیں جب فیض کا طالب ان سے فیض مانگتا ہے، اور وہ ارواح کسی شخص کی صورت میں آئیں، کسی اور کے جسد میں آئیں، کسی روحانی چہرے کی صورت میں آئیں، وہ آتی ہیں اور وہ فیض آپ کی روح تک کنیکٹ کر کے جاتی. یہ اتنا خوبصورت لمحہ ہے، یہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جو کسی کو نصیب ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے اور یہ واجب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب میرے بعد اب وحی کا سلسلہ دروازہ بند ہو گیا، اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمیونیکیٹ کریں گے، کسی سے رابطہ کریں گے، تو وہ مبشرات کی صورت میں، وہ ویژن کی صورت میں، وہ خواب کی صورت میں وہ آئیں گے اور وہ میسج پہنچائیں گے. یہ بڑی کروشل حدیث ہے. اس حدیث کے اوپر بہت سے مکتبہ فکر جو ہیں وہ اپنے سکولز کو اسٹیبلش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نام میں نہیں لینا چاہتا. اور یہ حدیث آتی ہے ود ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ آف عیسیٰ علیہ السلام کی فورتھ کمنگ کے اوپر، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے تو سوال اٹھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، نبوت کے اگر دروازے بند ہیں تو نبی کیسے آئیں گے؟ اس کے جواب میں آقا علیہ السلام نے کہا تھا کہ عیسیٰ بھی میری شریعت لے کے آئیں گے، عیسیٰ بھی میری شریعت کو لے کے چلیں گے، اور وہ آئیں گے اور وہ جا چکے ہیں سو آئیں گے. یعنی میرے بعد نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے، لیکن میری شریعت کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی کل نفس ذائقۃ الموت کے لا کے مطابق وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس لیے وہ آئیں گے اور وہ کل نفس ذائقۃ الموت کر کے تو حجت تمام کریں گے، اور وہ تب جائیں گے یہاں سے، تب جب سب پہ حجت تمام کر چکے ہوں گے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے فیض کی جیتی جاگتی مثال ہے. جو فیض عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی پہنچانا تھا اور اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھا، مناسب سمجھا ان کو اٹھا لینا، اس وقت وہ فیض ادھار ہے اس امت کے اوپر، اس کائنات کے اوپر. وہ فیض واپس کرنے روح کی صورت میں، بشر کی صورت میں، اپنے جسد کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے کہ وہ زندہ اٹھا لیتے ہیں جسد کے ساتھ اور لے آتے ہیں. تو روح کا کسی کے پاس آ کے فیض دے دینا تو کوئی ادنا سی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، یہ تو بہت آرام سے اللہ تعالیٰ کر دیتے. جہاں تک تعلق ہے آگے شمائلہ کے سوال کا، اور یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے شمائلہ نے کہ یہ جو سورہ معارج میں بھی اور ایک اور آپ کو سورہ قدر میں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس رات قدر کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور یہ ادھر جو الروح کا ذکر ہوا ہے، یعنی الروح جب ذکر ہو رہا ہے، یہ دین میں گنجائش نہیں رکھی جاتی، دین میں اس طرح کی یہ ہمارے ایریا میں، ہمارے معاشرے میں گنجائش نہیں رکھی جاتی کہ جب یہ لوگ سوچتے ہیں، جب یہ بچے، معصوم بچے، ینگ بچے سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑے فخر سے دیکھتے ہوں گے ان کو کہ یہ میرا بندہ یہ ہے، یہ ہوتا ہے مومن کا آف سپرنگ، یہ ہوتا ہے مومن کی اولاد جو سوال کرتی ہے تو شعور کے سوال کرتی ہے. یہ واقعی آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، اور یہ ریسرچ شمائلہ آپ کے اوپر واجب ہو چکی ہے کہ اب آپ نے نقطہ اٹھایا تو آپ نے یہ ریسرچ کرنی ہے کہ یہ الروح جو ہے. جواب دینے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، جن ارواح کی آپ بات کر رہے ہیں ان ارواح کو اللہ تعالیٰ نے عالین کہا ہے. ان کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جب سورہ صاد میں ابلیس کو کہتے ہیں کہ تم جھکو اور وہ نہیں جھکتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کیسے نہیں جھکے، کیا تم اپنے آپ کو عالین میں سے تصور کرتے ہو؟ اب سوال نقطہ یہاں اٹھتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس وقت بھی موجود ہیں جن کو سجدے کا حکم نہیں ہے، جن کے اشارہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تم ان لوگوں میں سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو جن کو میں نے سجدہ کرنے کا حکم نہیں کیا؟ یعنی یہ ایک سرٹن ارواح، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی سے گوندے جا رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے جب آدم کو سجدہ ہو رہا موجود تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے نبی نبوت کی حالت میں موجود تھے. سبحان اللہ. یہ حدیث اس چیز کو سیکنڈ کرتی ہے. یعنی اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہیں تو وہ اکیلے موجود نہیں ہیں، کوئی عالین موجود ہیں ان کے ساتھ جن کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا. کیا خوبصورت ہے. یہ وہ عالین ہیں جن کا ذکر ہے، یہ وہ عالین ہیں جن کا قدر میں بھی ذکر ہے، جن کا معارج میں بھی ذکر ہے، جو مقربین بھی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو درمیان والے ہیں جو جاتے ہی جائیں گے، جو دائیں ہاتھ جائیں گے، والسابقون
جاتے ہی جائیں گے. جی، اچھا قضا کلابی کی بات چاہوں گا ایک اور، چونکہ ارواح کا ذکر ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ شہید جو ہیں پھر ان کی روحوں کا کیا تصور ہے؟ لوگ کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا. دیکھیں جس طرح شروع میں اپنا اس پر بات ہو گئی کہ شہید کا تو کچھ معاملے میں امتیازات ہیں کہ وہ جس طرح بدر کی انہوں نے بات بتائی کہ ابھی نیزہ آر پار ہوا تھا اور ابھی وہ جو پوری واردات ہے موت کی، جو کہ بندہ مومن کو مرے گا، اس کے بعد قبر میں جائے گا، اس کے بعد روح لوٹائی جائے گی، پھر وہ سوال جواب دے گا، پھر اگر جواب درست دیے تو بائیں طرف سے کھڑکی کھولی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اگر تو سوالوں کے جواب نہ دیتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا. پھر اس کو بند کر کے کہا جائے گا اب چونکہ تو نے اللہ کو بھی پہچان لیا، دین کو بھی پہچان لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی تجھے حاصل ہے، چونکہ رسول اسلام کی پہچان قبر میں باقاعدہ کروائی جائے گی. اس کے بعد اس کی دائیں طرف سے کھول دی جائے گی اور اس کی قبر کو پوری جنت کا ایک باغ بن جائے گا. وہ قبر تو پھر دیکھنے والے اوپر والے کے لیے ہوگی، نیچے تو اللہ جانے کیا سما ہو. تو آپ سمجھ، تو بندہ مومن جو عام ضابطہ ہے اس کے لیے وہاں سے معاملات شروع ہو رہے ہیں اتنوں سے گزر کے، اور شہید کے لیے معاملات یہ ہیں کہ ابھی نیزہ آر پار نہیں گزرا تو وہ جنت کو بھی وَلَا دیکھ رہا. تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اچھا، اور آر پار بھی نہیں گزر رہا، سارا کچھ ہو رہا ہے. اب اللہ کے ضابطے دیکھیے، جو اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے نا اللہ میں، اور فنا سے مراد اپنا ارادہ. جب ارادہ فنا ہو گیا تو ہم سب کچھ ارادے سے ہی کرتے ہیں، سب کچھ ہی فنا ہو گیا. جو اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے میں فنا کر دیتا ہے، آپ دیکھیے اللہ کو وہ کتنا عزیز ہے اور اللہ اس کے بارے میں کتنا ٹچی ہو جاتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي لِمَن سَبِيلِ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. حالانکہ ان پر موت وارد ہوئی، چونکہ اصول ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت. حالانکہ ان کی بیوی اب بیوہ ہے، وہ نکاح کر سکتی ہے، حالانکہ اب وہ زندوں کی طرح زمین کے اوپر نہیں نیچے ہیں، لیکن انہوں نے چونکہ ارادہ اپنا ارادہ خداوندی کے اندر ڈال کے فنا کر دیا اور جان سب سے عزیز متاع ہے وہ لٹا دی، تو اللہ ان کے بارے میں اتنے محتاط واقع ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار، اب ان کو وہ عمومی لفظ جو عام بندے کے اس انتقال روحی کے بارے میں بولا جاتا ہے وہ بھی اس پر اطلاق نہیں ہوگا. اور اس کے لیے ایک نئی اصطلاح وضع فرما دی کہ اس کو شہید کہا جائے گا. تو شہید کے پھر بہت سارے معنی ہیں. مشہود باللہ، جس طرح ذریعہ شہید کے بہت سارے معنی ہیں. ایک کالر لے لیں اگر ڈاکٹر صاحب. ایک کالر ہے جی ہمارے سے. السلام علیکم، کون سا محترمہ کہاں سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. This is Fayaz Ibn Hussain from Bangladesh. So my question to the elite panelists, especially Zaryab sir, would be is that why did we, there is a conception that we were already in Jannah when we were given the choice whether we want to come to this planet or not. See, if we are already in Jannah and we are supposed to go back there again, why did we choose such a lower place to come and give a test? I mean, what is the reason behind it? Why did we choose it? ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی. Wasn't it unnecessary? I mean, complete fool of us. And do the children who die at a young age, did they themselves choose that they will not want to give this test? Fayaz, while you're on the phone, please let us know whether we are supposed to answer in English. Is it understandable for you if we speak in Urdu so that more people? Yes, it's completely understandable if you speak in Urdu. Perfect. جی ذریعہ صاحب. دیکھیں نا کتنے خوبصورت لوگ ہیں یہ، کیسے کیسے خطرناک سوال ہوتے ہیں ان کے، کتنے جائز سوال ہوتے ہیں جس کو میں جائز سوال کہتا ہوں. ذریعہ صاحب، جی قطع کلامی کی معذرت سر، یہ وہ پیاسے لوگ ہیں جن کو ہمارا مذہبی طبقہ انفارچونیٹلی ایڈریس نہیں کر رہا، اور چند ایک اصطلاحات سنا کے ہم نے ان کی زبان بندیاں کی ہوئی ہیں. اب اگر وہ آ بھی گئے ہیں تو ان کو ایڈریس کر دیا جائے. جی اور قادر صاحب میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ بچے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ معاف کرے، میں کسی کو تضحیق نہیں کرنا چاہتا، اگر ہو تو میں اس سے پہلے معذرت کہوں کہ مذہبی طبقے سے بالا ہیں. یہ اللہ کا بڑا ان کے اوپر کرم ہے. مذہبی طبقے نے اپنے آپ کو جس قید میں مقید کیا وہ خود کیا ہے. ان لوگوں نے اپنے آپ کو آزاد کیا. یہ آزاد پنچھی دکھائی دے رہے ہیں، ان کی اڑان دکھائی دے رہی ہے کہ ان کی اڑان تو ساتویں آسمان سے شروع ہو رہی ہے. ان کے تو یہ تو دھرتی کو پاؤں نہیں لگا رہے، ان کی تو سوچ ہی آسمانوں سے شروع ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جی ذریعہ صاحب. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی خوبصورت تخلیق ہے، یہ اتنی خوبصورت تخلیق ہے یہ کل کائنات، جس کے 1% کو بھی ہم ابھی جس سے واقف نہیں ہیں. اتنی خوبصورت ماشاءاللہ سبحان اللہ.
جب ہم عالم ارواح میں تھے فیاض, جسٹ سو دیٹ یو نو, عالم ارواح از ڈفرنٹ اینڈ عدن از ڈفرنٹ, بہشت از ڈفرنٹ, جنت از ڈفرنٹ. آدم علیہ السلام عدن میں ضرور تھے, ارواح جو ہے وہ الگ عالم ہے. ایک عالم ارواح جو ہے وہ الگ ٹائم زون ہے, جو اس جنت دوزخ اور ان سب چیزوں سے اس کو آپ نے سیپریٹ رکھنا ہے, جب بھی رکھنا ہے اس کو ایبسٹریکٹ دیکھنا ہے. تو عالم ارواح میں یہ سلسلہ تھا کہ جب ہمارے سامنے, میں نے پہلے ذکر کیا پروگرام کے شروع میں کہ یہ سارا کچھ ہمارے سامنے درپیش تھا بنی نوع انسان کو, ہم جان بوجھ کے وعدے لے کے اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں جو ابلیس کی طرف سے یا انسان کی آزاد اختیار کی وجہ سے جو خلل آ رہے تھے, ہم خود سے وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے ہم نیچے اترتے ہیں, ہم مٹی میں جا کے ہم مٹی میں دفن ہونے کو تیار ہیں. اپنے اس خالق کی تخلیق میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے, اس کی خوبصورتی میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے. ہم وہ پزل کے پیسز ہیں جو مختلف شیپس, حالات ہمیں مختلف شیپس میں کارو کرتی ہے, اور ہم سب یہ پزل کے پیسز جڑ کے ایک گریٹر پکچر بناتے ہیں. اس لیے جو ہمارے حالات ہوتے ہیں وہ ہمارے اوپر مہربانی ہوتی ہے, کیونکہ وہ ہمارے پزل کے پیس کو تراش رہے ہوتے ہیں. ہم مٹی کا برتن ہیں جس کو وہ تراش کے اس پزل میں فٹ کر کے گریٹر پکچر آف دا بیوٹیفل کریشن آف دا لارڈ آلمائٹی بناتے ہیں. اس لیے جس شخص کے اوپر جتنی آفتیں مصیبتیں ہوتی ہیں وہ اتنا خوبصورت پیس ہوتا ہے اس پکچر میں, اور وہ اتنا ضروری پیس ہوتا ہے. وہ مولا علی کا قول ہے کہ اگر تمہیں لگے کہ تمہارا رستہ بہت آسان جا رہا ہے تو سمجھ لو کہ تم غلط رستے پہ جا رہے ہو. تو جب ارواح میں ہم نے یہ مشکل رستہ خود سے چنا ہے, ہم نے کہا ہے کہ ہمیں آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کے رستے پہ رکھنا جس تکلیف سے آپ نے ہمارے نبی کی آل کو نوازا ہے. اس تکلیف میں جو آپ کا جو آخرت کا جو سرور ہے وہ کسی بھی آسائش میں نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, ہم خود اترتے ہیں. ہم تو, میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, یہ ویسے تو اس طرح کی بات پبلکلی نہیں کرنی چاہیے, لیکن مجھے آدھے سر کا درد ہوتا تھا بہت شدت سے پچھلے 30-35 سال سے میں اس تکلیف سے گزرتا ہوں. تو مجھے ایک دفعہ 15-20 سال پہلے ایک حدیث پتہ چلی کہ آقا علیہ السلام حج کے دوران سر درد کی تکلیف میں اتنے تھے کہ حج پوری طرح نہیں ہو رہا تھا, اور جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے پھر ان کو اس کا علاج, آقا علیہ السلام کو علاج بتایا تھا. جب مجھے پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کو سر درد ہے, مجھے اپنا سر درد عزیز ہو گیا. میں نے کہا اس نسبت سے میں اٹھایا جاؤں کبھی کہ جس کو سر درد تھا وہ آ جائے, کیونکہ آقا علیہ السلام کو سر درد کی تکلیف ہوئی ہے. ہم تو اس تکلیف کو مانگیں جس تکلیف سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل گزری ہے. ہم تو فیاض, میں 10 دفعہ عالم ارباب میں پایا جاؤں, میں 10 دفعہ کہوں گا کہ میں دوبارہ اتروں گا اور اسی طرح مٹی میں دفن کرنے کے لیے بھی اترا جاؤں گا اگر مجھے وہ تکلیفیں دی جائیں جو تکلیفیں میرے نبی کو دی جائیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اور جب آپ نے آزمانے کی بات کی ہے تو پھر فوری طور پر اس سے پہلی آیت یاد آتی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. اور یہاں یہ بھی ایڈ کر لیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس, کیا تم یہ گمان یترکو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور آزمایا نہیں جائے گا, جبکہ تم سے پچھلوں کو بھی آزمایا گیا. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, وهم لا یفتنون, تمہیں آزمایا نہیں جائے گا, کسی فتنے میں مبتلا نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہی تو وہ ابتلا ہے جو آپ کو اس قابل کر دیتی ہے کہ آپ رشک ملائک ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی. آپ امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں, امام حسین کو دیکھیں. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین, یعنی حق و باطل میں کیسے حسین نے لکیر لگا دی, لیکن وہ لکیر کب لگتی ہے کہ آپ کے سامنے علی اصغر بھی ذبح ہو رہی ہیں, حسین اپنا علی اکبر بھی ذبح ہو رہے ہیں, حضرت عباس بھی ذبح ہو رہے ہیں, اور اس کے باوجود آپ ضبط کیے ہوئے ہیں, اور آپ اس ضبط کو اس لیے کر رہے ہیں کہ میں بے شک جس بھی مشکل میں ہوں میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. بہت بہت شکریہ زریاب صاحب آپ کا, ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. حاج صاحب آپ سے گزارش ہے کہ حمد باری تعالیٰ, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم, یا جو دعائیہ کلمات جو بھی آپ پڑھنا چاہیں پروگرام کا, ایک پڑھے, ایک جو بھی آپ پڑھنا چاہیں. بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. جی ہمارے جو معزز مہمانان گرامی تھے اور جتنے بھی لوگ جو ہمیں کال کر کے اپنے سوالات کر رہے تھے اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے, اپنا بہت سا خیال رکھیں. آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کامنٹ باکس میں لکھیے گا. ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں ان کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. جی حاج صاحب, میں نے کوئی اور سوچا تھا, جو بھی بریاب صاحب نے بھی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی آل نبی کا حسنین کریمین کا ذکر کیا, تو پھر میرے دین میں کلام ایسا ہی آ گیا, اللہ اکبر, جس میں ان کا ذکر آ جائے.
میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، سب کے حالات بدل ڈال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، صدقہ حسنین کا بھر دیجئے جھولی سب کی، اللہ واہ آمین، صدقہ حسنین کا بھر دیجئے جھولی سب کی، سب کو کر دیجئے خوشحال مدینے والے، سب کو کر دیجئے خوشحال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، اپنی آنکھوں سے لگاؤں میں سنہری جالی، مجھ کو بلوائیے ہر سال مدینے والے، سب کو بلوائیے ہر سال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، آل اطہار کے میں گیت ہمیشہ گاؤں، آل اطہار کے میں گیت ہمیشہ گاؤں، خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے، خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے، سب کے حالات بدل ڈال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، اپنے دکھ درد سناؤں میں کسے تیرے سوا، اپنے دکھ درد سناؤں میں کسے تیرے سوا، بن تیرے کون سنے حال مدینے والے، بن تیرے کون سنے حال مدینے والے،
خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے۔